حاضرین سامعین، عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الامی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، معطر معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء، رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولا کل، احمد مجتبی، محمد عربی روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مابانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام و ابنہ الکریم، بارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر، زندہ ہو جاتے ہیں وہ جو مرتے ہیں حق کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ حضرات محترم، محرم الحرام شریف کے اس مقدس مہینے کی یہ آج 9ویں شب کا ہمارا رات کا پروگرام ہے۔ حالانکہ شب تو 10 لگ گئی، 10ویں ہے، لیکن کیونکہ اپنا پروگرام ایک دن لیٹ شروع ہوا ہے، اس لیے تاریخ کے اعتبار سے آج 10ویں شب ہے، لیکن اپنے مجلس کے اعتبار سے آج 9ویں شب ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو، ہم تمام کو توفیق بخشی کہ ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوبوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پر حاضر آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہر دور میں معرکہ ہوا ہے، ہر دور میں جنگیں ہوئی ہیں، مگر کچھ جنگیں ایسی ہوئی ہیں جو ہمیشہ یاد رہنے والی ہیں، اور جو ہمیشہ یاد رہنے والی ہوتی ہیں وہ نمایاں ہوا کرتی ہیں۔
انہی چیزوں میں ایک چیز، ایک معرکہ، وہ کربلا کا معرکہ ہے۔ کربلا کے معرکہ میں یوں تو بہت سے لوگ شہید ہوئے، مگر اس معرکہ میں جو سب سے اہم رول رہا وہ خاندان بنی ہاشم کا رہا، سرکار کے گھرانے والوں کا رہا، جس کی وجہ سے اس معرکہ کا جو مقام ہے یا معرکہ کی جو حیثیت ہے وہ سب میں نمایاں ہے۔ حق و باطل کے درمیان جنگیں پہلے بھی ہوئی ہیں، سرکار کے زمانے میں بھی ہوئی ہیں، سرکار کے زمانے ظاہری کے بعد بھی جنگیں ہوئی ہیں، لیکن کربلا اپنے اندر ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ اور جنگیں ہوئی ہیں، دشمن جب آمنے سامنے ہوئے ہیں تو دونوں کی تعداد میں زیادہ کمی بیشی نہ رہی ہے، اگر کمی بھی رہی ہے تو اس حد تک کہ جس کے درمیان کمی ہے ان میں تمام چیزوں کی فراوانی بھی تھی۔ مگر معرکہ کربلا ایک ایسا معرکہ کہ جس میں خرد و نوش کی اشیاء کی کمی، جس میں تیروں تلواروں کی کمی، جس میں سپہ سالاروں کی کمی، جس میں لشکروں کی کمی، اور سب سے بڑی چیز جس میں پانی کی کمی، تمام تر چیزیں ایک طرف، اور ایک طرف وہ لوگ کہ جن کا پانی پر پہرا، جن کے پاس خرد و نوش کی اشیاء فراہم کی گئیں، جن کے پاس نہ سواروں کی کمی، نہ سواری کی کمی، نہ لشکروں کی کمی، نہ ہتھیاروں کی کمی، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ یوں سمجھ لیں کہ ایک طرف نہتے لوگ ہیں اور ایک طرف ایسے لوگ ہیں جو تلواروں سے بالکل لیس ہیں۔ ایسی سچویشن میں جب جنگ ہو رہی ہے تو وہ 72 نفوس قدسیہ انہیں اپنے تیروں پہ، تلواروں پہ، اپنے آلات حرب پر بھروسہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اور وہ جانتے بھی تھے کہ ہم یہاں آئے ہیں سر کٹانے کے لیے۔ سر بچانا ہوتا تو مدینہ سے مکہ نہ آتے، مکہ سے کوفہ نہ آتے۔ اس لیے معرکہ کربلا ایک الگ حیثیت، ایک الگ مقام رکھتا ہے۔ حضرات محترم، کیونکہ وقت کی قلت ہے اور بہت ساری چیزیں بیان کرنی ہے، کل اپنی گفتگو ہوئی تھی، حضرت وہب بن عبداللہ کلبی کی شہادت تک بات ہوئی تھی اپنی۔ یہ امام حسین کے ساتھیوں کا جذبہ اور شوق شہادت کہ جب تک ان میں سے ایک بھی فرد باقی رہا، کسی ہاشمی گھرانے کے فرد کو میدان کارزار میں آنے کی اجازت نہیں ملی۔ یعنی غلاموں نے اپنی غلامی کا وہ ثبوت دیا، غلاموں نے اپنی غلامی کا وہ ثبوت پیش کیا کہ جن کی مثال نہیں مل پا رہی ہے۔ جب تک ایک بھی فرد، ایک بھی غلام اہل بیت اطہار کا یا اہل بیت سے محبت کرنے والا ایک بھی فرد باقی رہا، ہاشمی جوانوں کو میدان کارزار میں آنے کی اجازت نہیں ملی۔ حضرت وہب بن عبداللہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حر بن یزید الرباحی یہ آتے ہیں سرکار کی بارگاہ میں۔ آپ نے غالباً کل یا پرسوں سنا تھا، غالباً کل ہی سنا تھا کہ حر وہ شخص ہے کہ جو امام عالی مقام کو گھیر کر کے کوفہ کی دہلیز تک لانے کا کام کیا تھا،
آرڈر ابن زیاد کا یہ تھا کہ اے حر امام عالی مقام کو لے کر کے جو ہے کوفہ آنا، اور ایک روایت میں یہ کہ پھر کوفہ سے کربلا ٹرانسفر کر دیا گیا۔ حر بن یزید کے بعد جب امام عالی مقام نے تمام خطوط پیش کیے اور اتمام حجت کے لیے جو آپ نے خطبہ دیا تھا، اس خطبے کا اثر حر بن یزید پر اس انداز سے ظاہر ہوا کہ حر بن یزید الرباحی کانپنے لگا، پورا وجود لرکھرانے لگا، جسم بالکل لرزہ بر اندام ہو گیا۔ کسی نے کہا تھا کہ اے حر، اگر کوئی مجھ سے کہتا کہ کوفہ کی سرزمین پر سب سے زیادہ بہادر کون ہے، سب سے زیادہ نڈر کون ہے، تو میں تمہارا نام لیتا تھا، لیکن آج میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کانپ رہے ہو، تمہارا جسم لرزہ بر اندام ہے، وجہ کیا ہے؟ حضرت حر کہتے ہیں اے سوال کرنے والے، دیکھ ایک طرف دشمنان اہل بیت ہے اور ایک طرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت ہیں، ایک طرف نبی کے گھرانے والے ہیں اور ایک طرف دنیاوی چاہت کے کتے موجود ہیں۔ اب میں جہنم و جنت کے درمیان کھڑا ہوں، اب میں جہنم و جنت کے درمیان کھڑا ہوں، ایک طرف اگر چلتا ہوں تو جنت کا مزہ ملے اور ایک طرف سے اگر جاتا ہوں تو جہنم میرا مقدر بن جائے، تو اس لیے جسم لرزہ پر اندام ہے کہ کروں تو کروں کیا۔ لیکن اے سوال کرنے والے سن، مجھے اپنی جان قربان کرنا گوارا ہے، لیکن اہل بیت کے خلاف تلوار نکالنا گوارا نہیں۔ حر بن یزید الرباحی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ آپ لوگ ذرا قریب آ جائیے، ہاں ادھر آ جائیے، بڑے حضرات ذرا سامنے رہتے تو تھوڑا اچھا لگتا ہے، وہ لمبی لکیر، آپ لوگ آگے آ جائیے، قریب آ جائیے تھوڑا سا، ہاں قریب آ کے بیٹھیں گے نا تو اچھا لگے گا، قریب آ جائیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ بھی آ جاؤ، پیچھے سے آ جاؤ، سامنے آ جاؤ، آ جاؤ مصطفیٰ بھائی آ جاؤ، ماشاء اللہ۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ حر بن یزید الرباحی نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں پہنچے اور عرض کرتے حضور میں وہی حر ہوں کہ جس نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا، میں وہی حر ہوں جس کی وجہ سے آپ کو کربلا آنا پڑا، آپ کربلا آنے پر مجبور ہوئے میری وجہ سے، لیکن اے ابن رسول اللہ اب میری حالت یہ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ یہ ظالم، یہ جفاکش لوگ آپ کے ساتھ یہ ظلم کریں گے، مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کو اس قدر تکلیف دیں گے، مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے خطوط لکھ لکھ کر کے آپ کو بلائے ہیں، مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ یہ لوگ آپ کو بلا کر کے آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ اے ابن رسول اللہ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں کبھی بھی آپ کو کربلا نہ لے کر کے آتا، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اے ابن رسول اللہ کرم فرما دے اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ میری توبہ قبول فرما لے گا۔ امام عالی مقام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت حر کہتے ہیں کہ اے ابن رسول اللہ گواہ ہو جائیں، پھر اب میں آپ کی طرف سے اپنی جان کو قربان کرنا چاہتا ہوں، میری خواہش یہ ہے کہ میں آپ کے نام پر سر کو قربان کر دوں، اللہ کی رضا کے لیے، دین اسلام کی بقا کے لیے اپنی جان کو نذرانہ پیش کر دوں۔ اے ابن رسول اللہ آپ میرے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ امام عالی مقام فرماتے اے حر اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے اہل بیت اطہار کے لیے یہ کام کیا، اللہ تمہیں اس کا بہتر بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ اب حضرت حر ہیں اور میدان کارزار میں آنا چاہتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہیں، امام عالی مقام سے اجازت طلب کرتے ہیں، اجازت ملتی ہے، میدان کارزار میں آتے ہیں۔ جب ابن سعد نے حضرت حر کو میدان کارزار میں دیکھا تو جسم کانپنے لگا، لوگوں سے کہا دیکھو تو صحیح وہ حر جو ہمارے ساتھ تھا آج میدان کارزار میں حسین کی طرف سے آیا ہے،
اے فلاں جاؤ جا کر کے حر کو سمجھاؤ، حر کو یہ بتاؤ کہ دیکھو تو صحیح کہ یزید کے ساتھ رہنے میں کیا کیا انعام و اکرام ملتے ہیں، تم حسین کے ساتھ لڑو گے جان کی قربانی دینی پڑے گی، حسین کے ساتھ رہو گے پیاسا مارے جاؤ گے، حسین کے ساتھ رہو گے پانی کا ایک قطرہ تمہارے حلقوں پر ٹپکایا نہ جائے گا، لیکن اگر تم یزید کے پاس آ گئے، یزید کے لشکر میں شامل ہو گئے تو دنیاوی انعام و اکرام سے نواز دیے جاؤ گے۔ کسی نے آ کر کے کہا تھا اے حر یہ کیا کر رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے یہ امام عالی مقام کا لشکر ہے جو اس کربلا کی سرزمین پر، اس کربلا کی سرزمین پر کوئی جن کا جو ہے نام لیوا یا کوئی جن کا ساتھ دینے والا موجود نہیں ہے، بے کسی کا عالم ہے، بے بسی کے عالم میں مبتلا ہے، تم ایسے شخص کے طرف سے لڑنا چاہتے ہو، یزید کے ساتھ رہو، یزید والے تمہیں دنیاوی انعام و اکرام سے نواز دیں گے۔ حضرت حر نے کہا تھا تم مجھے دنیا کی مال و متاع کے تعلق سے کہتے ہو، سنو ہم ان کی صحبت میں آ گئے ہیں جس کے تعلق سے کسی نے کہا ہے مالک کونین ہے، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دونوں جہاں ہیں ان کے قبضہ و اختیار میں۔ دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ ہاتھ خالی ہے، مگر حسین کے خالی ہاتھوں کو نہ دیکھو، حسین تو وہ ہے، حسین کی شان تو وہ عرفہ و اعلیٰ شان ہے کہ حسین کی والدہ کبھی اپنے بچوں کو جھلاتے کام کرتے کرتے تھک کر سو جاتی تو پھر حسین کے جھولے کو جھلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جنت سے فرشتوں کا سردار جبرائیل امین کو بھیجتا تھا۔ تم کو لگتا ہے حسین خالی ہاتھ ہے، تم کو لگتا ہے حسین بے کس و بے بس ہے، حسین تو وہ ہے دعا کر دے تو اللہ تبارک و تعالی حسین کی دعا کی بدولت انسان کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ اب تقدیر کے تعلق سے اتنا وقت تقریر کرنے کا اتنا وقت نہیں ہے، اس لیے تقدیر کی بہت ساری قسمیں ہیں، تقدیر حقیقی مبرم ہے، تقدیر مبرم ہے اور اس کے بہت سارے اقسام ہیں، اب اس کے طرف جانے کا وقت نہیں ہے۔ اتنی بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا، امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے طفیل اللہ تبارک و تعالی کسی کی سفارش کو قبول فرما لیتا ہے، کسی کی توبہ قبول فرما لیتا ہے، کسی کی پریشانیوں کو حل فرما دیا کرتا ہے، وہ امام حسین کی ذات ہے۔ حضرت حر نے کہا تھا تمہیں لگتا ہے بظاہر امام عالی مقام خالی ہاتھ ہے، لیکن سنو یہ ان کی ظاہری اسباب ہے، باطن کچھ اور ہے۔ باطن تو یہ ہے کہ امام عالی مقام نے 10 محرم کی شب میں اپنے ساتھیوں سے کہا تھا اپنی نظریں اوپر کرو، اوپر دیکھو آسمان کی طرف، اور جب سب نے آسمان کی طرف دیکھا تو سب کو اپنے اپنے محل جنت میں نظر آنے لگے تھے۔ سبحان اللہ۔ تم سوچتے ہو امام عالی مقام خالی ہاتھ ہے، نہیں، امام عالی مقام خالی ہاتھ نہیں ہے، یہ اور بات ہے کہ امام عالی مقام صبر و رضا کے پہاڑ بن کر کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام سے اجازت لے کر کے حضرت حر میدان کارزار میں آئے ہیں، اب دشمنوں سے بات چیت ہوتی ہے، اسی اسنا میں کسی کی طرف سے تیر چلتا ہے، تیر چلایا جاتا ہے، تیر چلاتا ہے، حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے اس تیر سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ لڑائی کا آغاز ہوتا ہے، لڑائی شروع ہوتی ہے، اب اس کے بعد لڑائی کرتے کرتے تھوڑی دیر کے بعد حضرت حر رضی اللہ تعالی عنہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے حضور آپ ایک بات بتائیں کہ آپ مجھ سے راضی ہو گئے؟ امام حسین فرماتے ہیں اے حر، حر کا معنی آزاد ہے، اے حر جا تو آزاد ہے، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا ہے، تو دنیا میں بھی آزاد ہے اور تو جہنم سے بھی آزاد ہے۔ اللہ اکبر۔ جب مزدعے جافدہ حضرت حر سنتے ہیں تو شوق شہادت میں پھر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور میدان کارزار میں آ کر کہتے ہیں حل میں مبارز ہے کوئی جو مجھ سے مقابلہ طلب ہے، کوئی مجھ سے مقابلہ کرے، مقابلہ طلب کرتے ہیں، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ابن سعد نے کہا تھا ایک شخص سے اے فلاں تو کیا کرتا ہے، جا حضرت حر سے لڑ، مگر کس کے اندر سکت ہے، کس کے اندر طاقت ہے، اس جاباز سے لڑے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر سے کوئی لڑنے آنے کو تیار نہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت حر نیزہ سے لڑتے ہیں، جس طرف چلے جاتے ہیں کشتوں کے پشتے لگاتے نظر آتے ہیں،
ہیں جس طرف چلے جاتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ دھرے کٹ کٹ کر کے کھیت بوئی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شجاعت و دلیری کو دیکھ کر کے بڑے بڑے پہلوانوں کے دل دہل جاتے ہیں۔ ایک بار کہ حملہ کر جاتا ہے، حضرت حر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نیزے سے لڑتے ہیں، نیزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے آپ کے گھوڑے کے پاؤں کاٹ دیے جاتے ہیں، آپ گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں، تلوار نکال لیتے ہیں، تلوار سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جدھر جاتے ہیں ایسا لگتا ہے لوگ اپنے آپ کٹ کٹ کر گر رہے ہیں۔ یہ حضرت حر کی شجاعت و بہادری ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے چاروں طرف سے تیروں کی بارشیں آتی ہے، تلواروں کی بارشیں ہوتی ہے، ایسا لگتا ہے ایک مرد مجاہد تنے تنہا میدان پر کھڑا ہے اور چاروں طرف سے تیروں کی بوچھاریں ہو رہی ہے۔ باپ مجھے بتاؤ ایک آدمی ہو چاروں طرف سے تیر ہی تیر آ رہے ہو، اس آدمی کے جسم کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ حضرت حر رضی اللہ عنہ پکارتے ہیں اے ابن رسول اللہ میری خبر لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیارا نواسا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حر کے کلمات کو سن کر کے میدان کارزار میں آتے ہیں اور آپ کے لاشیں اٹھا کر جو ہے خیمے کے قریب لاتے ہیں، اپنے گود میں حضرت حر کے سر کو رکھتے ہیں۔ حضرت حر بھی کیا نصیب والا ہے، سبحان اللہ۔ پہلے حضرت حر کا عالم یہ تھا کہ امام عالی مقام کو جو ہے کوفہ لانے پر مجبور کیا، کربلا آنے پر مجبور کیا، لیکن آج وہی حضرت حر ہیں کہ سر ہے تو امام عالی مقام کی گود میں ہے، سبحان اللہ۔ سر امام عالی مقام کی گود میں ہے، ابھی جان میں تھوڑی سی رمق باقی ہے، آنکھیں کھولتے ہیں دیکھا کہ سر میرا امام عالی مقام کے گود میں ہے، آنکھیں کھول کر کے امام عالی مقام کا چہرہ دیکھتے ہیں، مسکرا دیتے ہیں اور روح کف سے ان شریر سے پرواز کر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے دیوانوں کا عالم، یہ ہے دیوانوں کا مقام کہ جو جن سے محبت کرتے ہیں ان کے نام پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم ایک بعد دیگر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے نواسے کے جانثار اور محبین آتے ہیں اور اپنے شہادت سے جو ہے شہادت کے شوق سے آتے ہیں اور شہادت سے سرفراز ہوتے ہیں، چاہے وہ حبیب بن مظاہر ہو، زہیر بن قین ہو یا انس القاہلی ہو، ایک بعد دیگر آتے ہیں اور شہادت کے جام سے سرفراز ہو جاتے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے ایک شخص گھوڑے کو دوڑاتا ہوا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے کے دائیں طرف سے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا میدان کارزار میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ لوگوں اے یزیدی لشکرو، مجھے تم سے کوئی سروکار نہیں ہے بلکہ جو تمہارا سپہ سالار ابن سعد اسے میرے مقابلے کے لیے بھیجو، اس لیے کہ ابن سعد جو ہے وہ میرا چچا زاد بھائی ہے، اسے میرے مقابلے کے لیے بھیجو۔ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ کہتے ہیں کہ میں ہاشم بن عتبہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ ہاشم بن عتبہ جو ہے وہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھتیجا ہے۔ ہاشم بن عتبہ ابن سعد کا چچازاد بھائی، سعد بن ابی وقاص صحابہ رسول ہیں، جنگ احد میں بھی شامل ہیں۔ حضرت ہاشم ابن سعد سے کہتے ہیں اے سعد دیکھ میدان احد میں تیرا باپ حسین، تیرا باپ رسول کے ساتھ تھا، رسول کے ساتھ تھا، اور آج تو رسول کے نواسوں کا دشمن بنا ہوا ہے، اور میرا باپ عتبہ بن ابی وقاص وہ جس نے سرکار کے دندان مبارک کو شہید کیا تھا، آج اس کا بیٹا نواسے رسول کے ساتھ اپنی جان قربان کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ یعنی ایک دور تھا کہ باپ صحابی، آج بیٹا جہنمی بنا ہوا ہے، باپ جنتی بیٹا جہنمی بنا ہوا ہے، اور ایک وہ دور تھا کہ ہاشم کے باپ وہ جہنم کے شعلوں کے لپیٹ میں، جہنمیوں کے فہرست میں، اور آج ان کا بیٹا نواز رسول کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ زمانہ بھی کیا کیا دن دکھاتا ہے، زمانہ بھی کیا کیا دن دکھاتا ہے۔ باپ اچھا ہو بیٹا خراب، بیٹا اچھا ہو باپ خراب، اللہ کی مرضی اور مصلحت ہے۔ حضرت ہاشم گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں،
اور امام عالی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے حضور میں وہ ہوں جو جنگ صفین کے موقع پر بڑی جارحانہ رویہ اختیار کیا تھا۔ اے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہاشم بن عتبہ ہوں، میں حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کا بھتیجا ہوں۔ اے ابن رسول اللہ، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کی طرف سے ان لشکروں سے جنگ کروں، ان سے جنگ کروں تاکہ آپ کے نام پر اپنی جان کو قربان کر سکوں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے حضرت ہاشم بن عتبہ نے وہ جوہر اپنے تلوار کے اور نیزے کے دکھائے تھے کہ دشمن کے دانت کھٹے ہو گئے تھے۔ تاریخ تو یہاں تک بتاتی ہے بڑے بڑے نامور سرمار پہلوان جب حضرت ہاشم کے مقابلے میں آتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کسی کی زین کو پکڑتے ہیں، اٹھا کر پٹک دیتے ہیں تو جسم کی ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہے، کسی کے سینے پہ نیزہ مارتے ہیں تو اس پار سے اس پار ہو جاتا ہے، کسی کے سر پر تلوار مارتے ہیں تو سر اس طریقے سے کٹ کر الگ ہو جاتا ہے جس طریقے سے کھیرے پہ تلوار مارو تو کھیرے کے دو ٹکڑے ہو کر گر جاتے ہیں۔ الغرض کے حضرت ہاشم کا یہ معاملہ تھا، حضرت ہاشم کی شجاعت و بہادری کا یہ معاملہ تھا۔ بڑے بڑے پہلوانوں کے دل دہل گئے، بڑے بڑے سرما کے دانت کھٹے ہو گئے۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ حضرت ہاشم سے لڑے، اب کسی میں طاقت نہ رہی حضرت ہاشم کے مقابلے میں آئے۔ اللہ اکبر، ان کے پاس بس ایک ہی وار، ایک ہی طریقہ تھا، ایک ہی حربہ تھا، ایک بار جو ہے سب مل کر کے ایک بار حملہ کر دو، چاروں طرف سے ایک بار مل کر کے حملہ کر دیا جاتا۔ ایک آدمی ہے، چاروں طرف سے حملہ کر دیے گئے ہیں، کس کس پر تلوار چلائیں گے، کس کس کو ماریں گے۔ القصہ مختصر یہ، حضرت ہاشم کا انتقال ہو جاتا ہے۔ ایک بعد دیگرے رسول کے نواسے کے چاہنے والے آتے ہیں، جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا جب تک نبی سے محبت کرنے والے یا نبی کی آل سے محبت کرنے والا جب تک ایک بھی فرد رہا، کسی بھی ہاشمی جوانوں کو میدان کارزار میں آنے کی اجازت نہ ملی، کوئی بھی نہ آیا، مگر ان بہادروں نے وہ جوہر دکھائے ہیں۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا تھا پوری کربلا کی سرزمین پر لاشوں کے ڈھیر لگا دیے گئے ہیں۔ وہ جواب مردی اور وہ دلیری کے ساتھ انہوں نے اپنا رویہ اختیار کیا کہ بڑے بڑے بہادروں کے دل دہل گئے۔ اللہ اکبر، جب تمام محبین جام شہادت نوش فرما چکے تو اب باری آتی ہے فاطمہ کے لال کی، اب باری آتی ہے علی کے دلاروں کی، اب باری آتی ہے علی کے بیٹوں کی، اب باری آتی ہے ہاشمی جوانوں کی، اب باری آتی ہے اولاد عقیل کی، اب باری آتی ہے اولاد مسلم کی، اب باری آتی ہے اولاد جعفر کی، اب باری آتی ہے ہاشمی شیروں کی، اب باری آتی ہے رسول کے خاندان والوں کی۔ اللہ اکبر، جب رسول کے خاندان کا کوئی بھی فرد مرد مجاہد میدان کارزار میں آتا تو دشمن یہ سوچ کر، یہ دیکھ کر دنگ رہ جاتے۔ اللہ اکبر، ابھی عمر کسی کی 18 سال ہے، کسی کی عمر 19 سال ہے، کسی کی عمر 25 سال ہے، مگر شجاعت و بہادری میں ایسے ایسے جوہر دکھا رہے ہیں کہ وقت کے بڑے بڑے کوفہ کے اور شام و عراق کے پہلوان بھی دنگ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اولاد عقیل اجازت چاہتے ہیں، میدان کارزار میں آئے اور اپنی بہادری دکھا کر کے جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اولاد عقیل کے بعد اولاد جعفر آئے، جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ امام مسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ آئے، جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ اللہ اکبر، امام مسلم کے بیٹے حضرت عبداللہ کے حوالے سے اور حضرت حسن کے بیٹے حضرت عبداللہ کے حوالے سے بڑا جو ہے ایک دل افروز واقعہ اور ایک سینے پر بیٹھ جانے والی بات، دلوں کو چھو جانے والی بات۔ اللہ اکبر، ان کی جوانمردی، ان کی شان اور ان کا مقام اور ان کے لڑنے کا انداز، ان کے تلوار بازی اور نیزے بازی کا انداز، فرمایا گیا کہ ملک شام کے لشکر جب کربلا سے ملک شام گئے تو راستے بھر حضرت عبداللہ کے حوالے سے تعریفیں کرتے گئے کہ ہماری نظروں نے
ایسا جو ہے جوان مرد اور ایسے تلوار بازی کرنے والا ہماری نظروں نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ چاہے وہ حضرت عبداللہ ہو، چاہے وہ اولاد عقیل ہو، چاہے وہ اولاد مسلم ہو، چاہے وہ اولاد جعفر ہو، سب ایک کے بعد دیگر آتے ہیں، جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ یہاں تک کہ بڑے تو بڑے حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے سگے بھانجے حضرت زینب کے بیٹے اون و محمد، آپ نے سنا بارہا، عمر شریف کتنی ہے؟ 9 سے 10 سال۔ کتنی عمر شریف ہے؟ 9 سے 10 سال۔ اپنے ماموں جان سے اجازت طلب کرتے ہیں، ماموں جان ہمیں اجازت دیجئے میدان کارزار میں جانے کی۔ ماں زینب کہتے بیٹا اپنے ماموں جان پر قربان ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ 9-10 سال کا بچہ کیا کر سکتا ہے میدان کارزار میں جا کے؟ ایک طرف 22,000 کا لشکر اور ایک طرف 9-10 سال کا بچہ، مجھے بتاؤ کیا کر سکتا ہے؟ کیا کر پائے گا؟ لیکن جب تاریخ رقم ہوتی ہے تو دیکھا یہ جاتا ہے تلوار کتنی تھی، تیر کتنے تھے، بھالے نیزے کتنے تھے، یہ نہیں دیکھا جاتا، دیکھا یہ جاتا ہے کہ دل میں محبت کس کے کتنی تھی۔ آپ جانتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا، آگ میں ڈالا گیا تھا تو چھپکلی پھونک مار رہا تھا، چھپکلی پھونک مار رہی تھی کہ بھئی آگ اور بڑھ جائے، ہے نہیں؟ آگ کے شعلے، حالانکہ اس کے پھونک مارنے سے اتنا جو ہے وہ بڑا علاوہ، اتنی بڑی آگ، اس میں کچھ فرق پڑنے والا ہے؟ اس آگ کا تو عالم یہ تھا کہ اس کے اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزر جاتا تو جل کر راکھ ہو جاتا۔ اب اس آگ کو ایک چھوٹی سی چھپکلی پھونک مار رہی ہے تو کچھ فرق پڑے گا آگ کو؟ آگ بھڑکے گی، مگر چھپکلی نے بتا دیا کہ میں دشمن ہوں۔ چھپکلی نے بتا دیا کہ میں، اور مینڈک بولتے ہیں نا، مینڈک جو ہے وہ منہ میں پانی لالا کے آگ میں ڈالا کہ آگ بجھ جائے۔ اتنی بڑی آگ، اتنا بڑا علاوہ، اور اس آگ میں مینڈک اپنے منہ سے پانی لالا کے ڈالے، اس کے پانی سے آگ بجھ جاتی؟ مگر مینڈک نے بتا دیا کہ میں چاہنے والا ہوں۔ آج کئی ہزار سال گزر گئے، مینڈک کا بھی ذکر ہے، چھپکلی کا بھی ذکر ہے، مگر مینڈک کا جب ذکر آتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں محبت کرنے والا تھا، اور چھپکلی کا ذکر آتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس کو مار دیا جائے۔ بچے مارتے بھی رہے ہیں نہیں؟ ایک بار میں مارو تو بولے 30 نیکی، 3 بار میں مارو تو بولے 10 نیکی، ہے نا؟ مارتے تھے کہ نہیں مارتے تھے بچپن میں؟ اتنے مارے ہیں بھائی صاحب ثواب کمانے کے لیے بچے تو ہمارے، جہاں دیکھے وہیں پٹائی شروع۔ غداروں کا حال بھی یہی ہوتا ہے، غداروں کا حال یہی ہوتا ہے، عاشقوں کا حال کچھ اور ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس چھوٹے سے چھپکلی کی وجہ سے آگ بڑھنے والی نہیں ہے، اور مینڈک کے پانی ڈالنے سے آگ بجھنے والی نہیں ہے، مگر بتا دیا کہ میں عاشق ہوں، اور اس نے بتا دیا کہ میں غدار ہوں۔ حضرت زینب کے دونوں بیٹے چھوٹے چھوٹے ہیں، 10 سال 9 سال کی عمر ہے، مگر میدان کارزار میں جا کر کے اپنی گردن کٹا کر کے یہ بتا دیتے ہیں کہ ہم محب اہل بیت ہیں، بتا دیتے ہیں کہ ہم حسین سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، حسین سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور حسین سے محبت کرنے کا صلہ یہ ملا۔ حدیث پاک میں آیا ہے شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں کے قلب میں قالب میں رکھی جاتی ہیں، سبز پرندوں کے دلوں میں قالب میں شہیدوں کی روحیں رکھی جاتی ہیں، اور وہ جہاں چاہتی ہیں پرندے اڑتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ مقام، یہ مرتبہ اون و محمد کو ملا کس وجہ سے؟ امام علی مقام کے نام پر سر کو قربان کرنے کی وجہ سے۔
ماں دنیا میں ہر ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، پیار کرتی ہے، اس لیے کہ بچے کو پال پوس کر پروان چڑھانا یہ بڑا کام رہتا ہے، بڑی تکلیفیں ماں باپ اٹھاتے ہیں، تب جا کر کے بچہ پروان چڑھتا ہے۔ ماں اپنے بچے کو دودھ کی شکل میں اپنے جسم کا خون پلا پلا کر کے پروان چڑھاتی ہے، تب جا کے بچے کے ہڈیوں میں طاقت آتی ہے، تب جا کے بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوتا ہے۔ باپ بڑی محنتیں کر کے، مشقتیں کر کے، دن بھر کام کر کے، تمام تر صعوبتوں کو برداشت کر کے کما کر کے لاتا ہے، تب بچہ کھا کر کے پروان چڑھتا ہے۔ ماں باپ بڑی تکلیفوں سے اپنے بچے کو پال پوس کر بڑا کرتے ہیں، لیکن اسی بچے کو اگر کوئی تکلیف آ جائے، بچہ بیمار پڑ جائے، ماں کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے کہ میرا لال آج پریشانی میں مبتلا ہے، بیمار ہے۔ ماں دعا کرتی ہے کہ پروردگار مجھے لے لے، میری جان لے لے، میرے بچے کی جان کو بخش دے۔ کبھی جو ہے بچے کے نام سے فاتحہ، بچے کے لیے فاتحہ، کبھی بچے کے نام پر جانور ذبح تاکہ جان کا بدلہ جان ہو۔ ہمارے یہاں ہوتا کہ نہیں ہوتا ہے؟ نہ جانے کیا کیا چیزیں کرتے ہیں کہ بچہ بچ جائے۔ اتنی محبت بچے سے ماں کو ہوا کرتی ہے۔ ماں باپ اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، لیکن وہ حضرت زینب ہے، وہ حضرت زینب ہے، حسین کی بہن ہے، علی کی بیٹی ہے۔ اللہ اکبر، وہ اپنے 10 سال کے 9 سال کے بچے کو اپنے ہاتھ سے سجاتی ہے، تلوار جو ہے کمر میں جو حائل کرتی ہے، نیزہ ہاتھ میں دیتی ہے، بچے کو سجا سوار کر کے میدان کارزار میں بھیجتی ہے اور کہتی ہے اے میرے بیٹے، اے میرے لال، میری زندگی کا سہارا تو ہے، لیکن اے میرے لال اگر تو نے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے لیے میرے بھائی کے لیے قربان کر دیا تو سمجھو کہ بیٹا تو بھی سرخروئی حاصل کر لے گا اور میں بھی سرخروئی حاصل کر پا لوں گی۔ ماں باپ اپنے بچے سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، ہر پریشانی سے اپنے بچوں کو بچانا چاہتے ہیں، لیکن حضرت زینب ہے اللہ اکبر، انہیں پتہ ہے، انہیں خبر ہے، جو جان اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی اس جان کے حوالے سے قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، جو اللہ کے راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے، تمہیں ان کی زندگی کے بارے شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کے بارے سمجھ نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کے بارے پتہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر، جو اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، جو اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیتے رب کی بارگاہ میں، اللہ تبارک و تعالی اسے اس قدر زندہ جاوید کر دیتا ہے کہ آج جو ہے ان کو شہید ہوئے کئی 100 سال گزر گئے ہیں، آج بھی قرآن کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے، اور صبح قیامت تک قرآن اعلان پہ اعلان کرے گا وہ زندہ ہے، زندہ ہے۔ حضرات محترم، شہیدوں کی بات بھی بڑی انوکھی ہوا کرتی ہے، بڑی پیاری ہوا کرتی ہے۔ ہاتھ کٹا ہوا ہے قرآن کہتا ہے زندہ ہے، پاؤں کٹا ہوا ہے قرآن کہتا ہے زندہ ہے، سر کٹا ہے قرآن کہتا ہے زندہ ہے، روح قفض ان شریر سے پرواز کر گئی ہے قرآن کہتا ہے زندہ ہے۔ اللہ پر یہ زندگی اسے ملی کیسے، یہ ابدی نعمت اسے حاصل ہوئی کیسے؟ تو یہ نعمت جو حاصل ہوئی ہے، یہ زندگی جو ملی ہے، اللہ کی رضا کے لیے گردن کٹانے پر ملی ہے۔ یہ چیز زینب کو معلوم تھی، یہ بات زینب کو معلوم تھی، پتا تھا کہ اگر میرا لال، میرا بیٹا اسلام کی آبرو کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے، اسلام کی تحفظ کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اگر میرا بیٹا اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے، نہ صرف میرا بیٹا بخشا جائے گا، بیٹے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی سرخروئی عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، حضرت زینب ہیں اپنے بیٹے کو سجا سوار کر کے، بالکل تلوار دے کر کے، نیزہ ہاتھ میں دے کر کے میدان کارزار میں جاتے ہیں۔ 9-10 سال کا بچہ میدان کارزار میں آیا ہے، ابھی 9-10 سال
سال کا بچہ میدان کارزار میں آیا ہے اور پکارتا حل من بارزن، ہے کوئی جو میرے مقابلے کے آئے؟ اللہ اکبر۔ تاریخ رقم کی جاتی ہے کہ ایک 10 سال کا بچہ 22,000 سے کہہ رہا ہے آؤ میرے مقابلے کے لیے، جسے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو میرے مقابلے کے لیے۔ ایسے وقت کے بڑے بڑے سرمار پہلوان تھے جن کے تعلق سے کہا گیا کوئی 1000 پر بھاری تھا، کوئی جو ہے 500 سواروں پر بھاری تھا، کسی کی طاقت کا عالم یہ تھا کہ پورا عراق و شام ان کا لوہا مانتے تھے۔ ان کے تجربے، ان کے تلوار چلانے کے انداز کو پورا کوفہ، پورا عراق و شام جو ہے تسلیم کرتا تھا۔ لیکن حیرت کی بات ہے اتنے بڑے بڑے سرما موجود ہے، 22,000 کا لشکر جرار موجود ہے، لیکن مدینے کا ایک مظلوم مسافر 8-10 سال کا بچہ اکیلے میدان کارزار میں کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے حل من مبارزن، ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے۔ یہی تو حق ہے کہ حق اکیلا ہے، تنہا ایک فرد ہے، 22,000 کو پکارتا ہے اور 22,000 ہے، غلطی پر ہے، ایک سے لڑنے آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے حق وہ ہے جو سر چڑھ کر بولے، حق وہ ہوتا ہے جو اعلان کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تنہا بچہ 10 سال کا بچہ میدان کارزار میں ہے، کوئی آنے کو تیار نہیں ہے، اکیلے تلوار لے کر کے 22,000 کے لشکر میں گھس جاتے ہیں، چھوٹی سی تلوار اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے چلانا شروع کرتے ہیں، تاریخ بتاتی کئیوں کو شہید کرتے ہیں۔ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے تلوار سے کوئی پیچھے سے وار کرتا ہے، نیزہ کوئی مارتا ہے تو نیزہ پیٹھ سے سینے کی طرف نکل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد جو ہے زمین پر گر جاتے ہیں، حضرت محمد زمین پر گر جاتے ہیں، امام علی مقام کو پکارتے ہیں، امام علی مقام حضرت محمد کے لاشے کو لے کر کے زینب کے پاس لا کر رکھ دیتے ہیں، حضرت عون بھی جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اس کے لاشے کو لا کر کے حضرت زینب کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ حضرت زینب اپنے دونوں بیٹوں کے سروں سے اور چہرے سے گرد و غبار کو صاف کرتی ہے اور کہتی ہے اے میرے بیٹے، اے میرے لاڈلو میں تم سے راضی ہوں، اے میرے لاڈلو میرے شہزادوں میں تم سے راضی ہوں۔ اور جب جو ہے ماں باپ بچے کے دعا کرے تو فرمایا یہ گیا کہ ماں باپ کی دعا بچے کے حق میں نبی کی دعا کی طرح ہوا کرتی ہے۔ جس طریقے سے نبی دعا کر دے اللہ قبول فرماتا ہے، ماں باپ اولاد سے دعا کرے تو اللہ رد نہیں فرماتا، قبول فرما لیتا ہے۔ حضرت زینب کہتی ہے اے اولو محمد میں تم سے راضی ہوں۔ جب زینب راضی ہے تو حسین راضی، اور حسین راضی تو مصطفیٰ راضی، اور مصطفیٰ راضی تو میرا خدا راضی۔ اللہ اکبر۔ اول محمد نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ اب تاریخ یہ بتاتی ہے ایک ایک کر کے ہاشمی جوان آتے ہیں، اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے حضرت قاسم ہے، حضرت قاسم جو ہے حضرت امام حسن کے بیٹے ہیں، اپنے چچا کے پاس آتے ہیں، اے چچا جان مجھے میدان کارزار میں جانے کی اجازت دے دیجئے۔ 19 سال کا کڑیل نوجوان ہے۔ اللہ اکبر۔ آ کر کے چچا سے کہتے اے چچا، سب ایک ایک کر کے چلے گئے، اب میری باری آئی ہے، اے چچا جان مجھے جانے کی اجازت دے دیجئے۔ امام علی مقام کہتے بیٹے تو میرے بھائی کی نشانی ہے، جب میں تجھے دیکھتا ہوں تو مجھے بھائی کی یاد آ جاتی ہے، سارے غم غلط کر لیتا ہوں۔ اے میرے بھتیجے تو نہ جا، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں جانا چاہتا ہوں۔ امام قاسم کہتے چچا جان نہیں، میں آپ کے میرے رہتے ہوئے آپ میدان کارزار میں نہیں جا سکتے، میرے رہتے ہوئے آپ میدان کارزار میں نہیں جا سکتے، جب تک میں ہوں آپ میدان کارزار میں نہیں جائیں گے، اے چچا جان مجھے جانے کی اجازت دے دیں۔ امام حسین کہتے بیٹا نہیں، میں تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اچانک امام قاسم کو یاد آتا ہے کہ میرے والد محترم نے مجھے ایک تعویذ اب میرے ہاتھ میں باندھ دی تھی اور کہا تھا کہ اے قاسم جب تم سخت مشکل میں مبتلا ہو جاؤ اس تعویذ کو کھول کر دیکھ لینا، اس تعویذ پہ جو کچھ لکھا ہو اس پہ عمل
عمل کرنا۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے تعویذ کو نکالتے ہیں، اس تعویذ کو کھول کر پڑھتے ہیں، اس تعویذ میں لکھا ہوتا ہے اے میرے بیٹے قاسم، لگتا ہے تم میدان کربلا میں ہو، اس وقت تمہارے چچا مشکل میں مبتلا ہے، اپنے چچا کا ساتھ دینا، اپنے چچا کے نام پر اپنے سر کو قربان کر دینا۔ امام حسن کی کرامت تو دیکھیں، سبحان اللہ، ابھی کربلا کا میدان قائم نہیں ہوا ہے، ابھی کربلا میں حسین پہنچے نہیں ہے، اس سے پہلے امام حسن کی شہادت ہو چکی ہوتی ہے۔ امام حسن اپنے بیٹے کو تعویذ دیتے ہیں، تعویذ میں لکھ کر کے دیتے ہیں بیٹا جب ایسی نوبت آ جائے تو اپنی جان قربان کر دینا۔ اللہ اکبر، وہ کیسے لوگ تھے شوق شہادت سے جن کا دل لبریز تھا، شہادت کے شوق میں جو لوگ لبریز رہا کرتے تھے۔ حضرت قاسم تعویذ کو لیتے ہیں، امام عالی مقام کی بارگاہ میں آتے ہیں، چچا جان آپ مجھے جانے کی اجازت نہیں دیں گے، آپ مجھے میدان جانے کی اجازت نہیں دیں گے، یہ دیکھیں میرے پاس تعویذ ہے، میرے باپ نے دیا ہے، میرے بابا نے مجھے تعویذ دی، دیکھ لے کیا لکھا ہے۔ امام عالی مقام نے تعویذ کو لیا، دیکھا لکھا تھا اے میرے بیٹے قاسم اپنے چچا کے نام پر قربان ہو جانا۔ اللہ اکبر، ناچار ہو کر کے امام عالی مقام کو، امام قاسم کو جانے کی اجازت دینی پڑتی ہے۔ امام قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 19 سالہ نوجوان ہیں، جب میدان کارزار میں آتے ہیں تو عالم یہ ہے، شوق شہادت کا عالم یہ ہے کہ اپنے جسم پر خود اپنے جسم پر زرا بھی نہیں پہنے ہیں، صرف ایک پتلی سی قمیض پہنے ہوئے، شوق شہادت میں اپنے ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے، دوسرے ہاتھ میں ڈھال لیے ہوئے میدان کارزار میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں حل من مبارزن، ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم چلے گا، ہر بار جب مقابلہ طلب کیا گیا ہے تو حسین والوں کی طرف سے طلب کیا گیا ہے، ادھر 72 ہے، ادھر 22,000 ہے، ادھر جو ہے اللہ والے ہے، ادھر یزید کے سپاہی ہے، 22,000 ایک طرف ہے، 72 ایک طرف ہے، ایک طرف حق کے ساتھ رہنے والے ہیں، ایک طرف باطل کا ساتھ دینے والے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر، جب بھی مقابلہ طلب کیا گیا ہے تو امام حسین والوں کی طرف سے طلب کیا گیا ہے۔ امام قاسم کہتے ہیں ہے کوئی جو میرے مقابلہ کے لیے آئے؟ کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ ابن سعد نے ایک پہلوان جس کا نام ارزق ہے اس سے کہا کہ تم 10,000 کی تنخواہ لیتے ہو، جاتے کیوں نہیں؟ جاؤ اور جا کر کے امام قاسم کے سر کو کاٹ کر کے لاؤ۔ ارزق نے کہا تھا یہ میری توحید ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ عراق و شام میں میرا کیا دبدبہ ہے، میں 1,000 سواروں کے برابر مانا جاتا ہوں، میری شہرت میرا شہرا پورے عراق و شام میں ہے، اس ناتجربہ کار چھوٹے سے بچے سے لڑنے کے لیے تم مجھ سے کہتے ہو یہ مجھ سے نہ ہو سکے گا۔ اللہ ابن سعد کہتا ہے اے ارزق کیا کہہ رہا ہے، یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، تو جسے بچہ سمجھتا ہے، جسے تو بچہ سمجھ کر کے کہتا نہیں جاؤں گا، ان سے لڑنے کے لیے بڑے بڑے سورما جو ہے وہ پیچھے ہٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اے ارزق کیا کہتا ہے؟ ارزق نے کہا جو بھی ہو میں نہیں جاؤں گا، میرا بیٹا جائے گا، ابھی سر قلم کر کے لے کر کے آئے گا۔ ارزق کا بیٹا جاتا ہے، اللہ اکبر، حضرت امام قاسم ایک وار کرتے ہیں، نیزہ اس پار سے اس پار کر دیتے ہیں، تلوار کو چھین لی جاتی ہے، تلوار اپنے پاس رکھ لیتے ہیں۔ دوسرا بیٹا آتا ہے، اسے بھی فنار کر دیتے ہیں، تیسرا بیٹا آتا ہے، اسے بھی فنار کر دیتے ہیں، چوتھا بیٹا گالیاں دیتے دیتے آتا ہے۔ امام قاسم کہتے ہیں ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہم گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، لیکن ہاں میں تجھے بھی تیرے بھائیوں کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ ایک بار کرتے ہیں، سر کو قلم کر جاتا ہے۔ وہ ارزق جو اب سے پہلے امام قاسم سے لڑنے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، اب امام قاسم سے لڑنے کے لیے بےتاب ہو جاتا ہے، بالکل بال نوچتے ہوئے میدان کارزار میں آتا ہے اور کہتا ہے اے بچے سن،
تم نے میرے 4 بیٹے کو مار ڈالا ہے، اب مرنے کے تیار ہو جا۔ امام قاسم کہتے ہیں اے ارزق ہوش کی دبا کر، وہ کوئی اور ہوں گے جن کے پاس تیری ڈینگیں چلے گی، ہمارے رگوں میں حیدر کرار کا خون ہے، ہمارے سامنے تمہاری اوقات مچھر و مکھی سے کہیں زیادہ نہیں ہے۔ اے ارزق تو کیا سمجھتا ہے وہ تیرا شہرہ شام و عراق میں ہوگا، لیکن ہم وہ ہیں جس طرف چلے جاتے ہیں دشمنوں کے دل دہل جایا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب ارزق جو ہے پہلے لڑنے کو توہین سمجھتا تھا، لیکن اب ارزق لڑنے کو تیار ہے۔ دونوں طرف سے تلوار بازیاں نیزے بازیاں ہوتی ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امام قاسم میدان کارزار آئے ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا 19 سال کا نوجوان ہے، شوق شہادت یہ ہے جسم پر ایک جو ہے پتلی سی قمیض ہے، جسم پر ایک پتلی سی قمیض ہے، بس اسی قمیض کو پہنے میدان کارزار میں آ گئے ہیں، نیزے چلائے جا رہے ہیں، کبھی ادھر سے نیزہ چلتا ہے، کبھی ادھر سے نیزہ چلتا ہے۔ القصہ مختصر یہ کہ نیزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دونوں اپنی اپنی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ امام قاسم کے تلوار کے ہاتھ میں ارزق نے اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی، کہا یہ تلوار تیرے پاس کہاں سے آئی؟ امام قاسم کہتے ہیں تیرا بیٹا مجھے تحفہ دے کر کے گیا ہے، اور کہا کہ گیا ہے کہ اسی تلوار سے میرے باپ کا سر قلم کر دینا، یا یہ جملہ تھا کہ میں اسی تلوار سے تیرا سر قلم کروں گا۔ اللہ اکبر۔ ارزق نے تلوار نکالی، امام قاسم بھی تلوار نکالتے ہیں۔ امام قاسم جو ہے جنگ کے حالات کو دیکھ کر کے اور جنگ میں جو معاملات ہوتے ہیں ان معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے آپ کہتے ہیں اے ارزق میں تو تمہیں بڑا دانشمند سمجھتا تھا، بڑا تمہیں تلوار بازی کرنے والا یا سپہ سالار یا تمہارے اندر بہت ساری بہادری کے گرو ہوں گے وہ سمجھتا تھا، لیکن میری نظر میں مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ تو بالکل نہ پڑھا ہوا یا یوں کہہ لے کہ بالکل نہ سمجھ، جسے جنگ کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں، مجھے تو ایسا لگ رہا ہے۔ ارزق نے کہا تھا کیا ہو گیا؟ کہا دیکھ تو صحیح تیرے گھوڑے کی زین ابھی تک کھلی کسی نہیں ہے۔ ارزق جیسی زین کو دیکھنے کے لیے سر کو نیچے کیا، حضرت امام قاسم ایک تلوار مارتے ہیں، سر کو کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں۔ وقت کا بڑا بڑا سرما امام قاسم سے لڑنے آنے کو اب پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ امام علی مقام کا یہ شعر جو ہے امام علی مقام کی بارگاہ میں آتا ہے، اے چچا جان تھوڑا سا پانی، اگر پانی کے چند قطرے مل جائیں تو ابھی ان سب کو میں تہہ دیگ کر دوں۔ اللہ اکبر۔ 3 دن سے بھوکے پیاسے ہیں، نہ ایک قطرہ حلق میں پانی گیا ہے، نہ ایک دانہ حلق کے اندر گیا ہے۔ 3 دن سے بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں۔ اللہ ایک طرف جو ہے بھوک اور پیاس کا عالم، گرمی کی شدت، گھر سے دور ہیں اور کوئی یار و بندگار جو ہے ظاہری طور پر نہیں ہے۔ ایسے عالم میں اللہ کے شعروں کی بات بھی نرالی ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو لڑ رہے ہیں تو بڑے بڑے سرما کے دل دہل جاتے ہیں۔ امام قاسم آتے ہیں چچا جان اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو ابھی ان سب کو تہہ دیگ کر دوں۔ امام علی مقام فرماتے کہ بیٹا امام قاسم اب ان قریب تم حوض کوثر سے سیراب کر دیے جاؤ گے۔ امام قاسم اجازت لیتے ہیں، میدان کارزار میں آتے ہیں، ہے کوئی جو میرے مقابلہ کے لیے آئے، مگر کوئی مقابلے کو تیار نہیں ہے۔ آپ خود دشمنوں کی فوج میں گھس جاتے ہیں، جدھر گھستے ہیں ایسا لگتا ہے کہ بس صفوں کا صفایا ہو جا رہا ہے، لوگ گاجر مولی کی طرح کٹتے نظر آتے ہیں۔ امام قاسم جس طرف چلے جاتے ہیں صفے درہم برہم ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بڑی دیر لڑنے کے بعد آخر پھر وہی ایک معاملہ، چاروں طرف سے تیروں کی بارش، تلواروں کی بارش۔ اب حال یہ امام علی مقام رضی اللہ عنہ کا یہ شعر، یعنی حضرت حسن کا بیٹا امام قاسم جو ہے گھوڑے سے نیچے اتر آتے ہیں، پکارتے ہیں کہ اے میرے چچا جان میری خبر لیجئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کارزار میں آتے ہیں اور قاسم کے لاشے کو اٹھا کر کے جو ہے خیمے کے قریب لاتے ہیں۔ بیویاں رو رہی ہیں، سب غم زدہ ہیں، غم سے نڈھال ہیں۔ اللہ کو یہ کیسا امتحان دے رہا ہے۔
ہے, یہ کیسا امتحان ہے. جوان کٹ رہے ہیں, بچے کٹ رہے ہیں, لوگ کٹ رہے ہیں, اہل بیت کا کنبہ کٹ رہا ہے. اللہ اکبر, یہ کیسا امتحان ہے. چشم فلک نے اس سے قبل کبھی ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا. چشم فلک نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا ہوگا کہ اللہ کی رضا کے لیے, رضائے الہی کے لیے حسین اپنے کنبے والے کو کٹا رہے ہیں, حسین اپنے خاندان والوں کو کٹا رہے ہیں. تاریخ کے اوراق پڑھ کر تو دیکھو, پلٹ کر تو دیکھو, تمہیں معلوم ہوگا جان کا نذرانہ پیش کرنا کتنی بڑی بات ہوا کرتی ہے. اللہ اکبر. امام قاسم کی شہادت ہوتی ہے اور امام قاسم کے بعد حضرت عباس علم بردار ہیں, اجازت طلب کرتے ہیں, اے میرے بھائی مجھے اجازت دے دیجئے, ان بچوں کی پیاس مجھ دیکھی نہیں جاتی, ان کا تڑپنا دیکھا نہیں جاتا, ان کا بلکنا دیکھا نہیں جاتا. حضرت سکینہ کی طرف دیکھی نہیں جاتی. سکینہ بار بار کہتی کہ جان مجھے پانی دے دیجئے, چند قطرے پانی دے دیں. بڑے سے بڑا جفا کش بھی ہوتا تو پانی پلا دیتا, اس لیے کہ ہمارے یہاں کوئی دشمن آ جائے تو بھی ہم پانی کا پیالہ پیش کر دیتے ہیں, یہ سوچ کر کہ چلو دشمن ہی صحیح لیکن کم سے کم میرے گھر پہ آیا ہے تو خالی نہیں جانا چاہیے, پانی پیش کر دیتے ہیں. وہ کیسے جفا کش لوگ تھے, وہ کیسے بے وفا لوگ تھے, وہ کیسے سنگ دل لوگ تھے. نبی کی آل تڑپ رہی ہے پانی کے لیے, نبی کی آل کو پانی کی ضرورت ہے, لیکن ایک قطرہ پانی بھی کسی بچے کے حلقوم میں ٹپکانے کو تیار نہیں ہے. سیدہ سکینہ رو رو کے کہہ رہی جان 2 قطرے پانی میرے حلقوم میں ٹپکا دیجئے. عباس علم بردار کھڑے ہوتے, اے میرے بھائی اب سکینہ کی طرف دیکھی نہیں جاتی, اب علی اصغر کی طرف دیکھی نہیں جاتی, اے میرے بھائی مجھے جانے دیجئے تاکہ چند قطرے پانی کے لے کر کے آؤں. آپ جانتے عباس علم بردار کون ہیں؟ عباس علم بردار امام حسین کے بھائی ہیں, علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا نے اپنے شوہر نامدار علی مرتضیٰ سے کہا تھا, اے علی مرتضیٰ میرے بعد شادی کرو گے نا؟ کرنا ضرور شادی. جب تک حضرت فاطمہ علی مرتضیٰ کے نکاح میں رہی, علی کو دوسری شادی کرنے کی اجازت نہیں ہوئی. اللہ, یہ بھی اختیار مصطفیٰ ہے, سبحان اللہ, یہ بھی مصطفیٰ کا اختیار ہے, سبحان اللہ. ہر کوئی 4 شادی کر سکتا ہے, قرآن نے بھی اس کی اجازت دی ہے, 4 شادی کر سکتا ہے. لیکن حضرت فاطمہ سرکار کی بارگاہ میں آئی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی کا رویہ, علی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں. مصطفیٰ کریم گئے, منبر پر کھڑے ہوئے اور کہا, اے علی جب تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح میں ہے دوسری شادی نہیں کر سکتا. سب کے لیے الگ مسئلے ہیں, علی کے لیے الگ مسئلہ ہے, سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کو فاطمہ سے محبت اتنی ہے, پیار اتنا ہے, سبحان اللہ. جس فاطمہ سے مصطفیٰ کو اتنی محبت ہے اسی فاطمہ کا لال آج کربلا کے ریگستان میں سر کٹا رہا ہے پانی کے لیے, اپنے بچوں کی پانی کے لیے. آج عباس علم بردار مسکیدہ اٹھائے ہوئے ہیں. حضرت فاطمہ زہرا کے تعلق میں عرض کر رہا تھا, حضرت فاطمہ کہتی ہے, اے علی میرے بعد میرے انتقال کے بعد شادی کرو گے نا؟ شادی کرنا ضرور, لیکن اے علی شادی جب کرنا تو ایک کام کرنا, ایک ایسی عورت سے شادی کرنا جو بڑی طاقتور ہو, قوت کی مالک ہو, ایسی عورت شادی کرنا. علی مرتضیٰ نے کہا تھا, اے فاطمہ کیا بات ہے, طاقتور عورت شادی کرنے کا کیا مطلب ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے, مطلب یہ ہے جب تم کسی بہادر عورت سے شادی کرو گے اس کے بچے بھی بہادر پیدا ہوں گے, وہ بچے میدان کربلا میں میرے حسین کے ساتھ دینے کے لیے آئیں گے, میرے حسین کے ساتھ رہیں گے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ زہرا اپنے شوہر سے اپنے آخری وقت میں کہتی ہے, آپ نے تاریخ علماء سے سنی ہوگی, حضرت فاطمہ کا آخری وقت آتا ہے تو عالم یہ اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتی ہے. آج دن میں جو کام ہوتے تھے اس کے برخلاف آج کچھ اور کام ہو رہے ہیں. اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندھ رہی ہے, حسنین کریمین کو نہلا دھلا رہی ہے. اللہ کہتے علی آتے, فاطمہ کیا بات ہے, اپنے ہاتھ سے آج پہلی آٹا گوندھ رہی ہو؟ ہر دن کا معاملہ اور تھا, آج کا معاملہ اور ہے. بچوں کو نہلا دھلا کر تیار کر دیا ہے, بات کیا ہے؟ حضرت فاطمہ کہتی ہے کہ میرے بعد میرے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ میدان کربلا میں میرا بیٹا حسین تنہا
रहा रहेगा, उनको कौन देखभाल करने वाला होगा। आज अपने हाथों से नहला धुला कर उन्हें खिला दे रही हूँ, क्या पता कि मेरे बच्चों के साथ क्या सलूक हो। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा अपने शौहर नामदार से इस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, अल्लाह अकबर। अपने शौहर से कहते हैं कि ए अली मुर्तज़ा, शादी करना ना तो बहादुर औरत से शादी करना, ताकि उस बहादुर औरत से जो बच्चे पैदा हो, बहादुर पैदा हो, वो बहादुर बच्चे मेरे हुसैन के काम आए। कल मैदान कारज़ार में हुसैन तकलीफ में मुब्तला हो तो वो आपका शहजादा, वो आपका बेटा मेरे हुसैन के लिए अपनी जान कुर्बान करे। अल्लाह अकबर। हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह तआला अलैहा अपने शौहर नामदार से इस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु शादी करते हैं, जिस औरत से शादी करते हैं, क्या बात है, सुभान अल्लाह। हज़रत अब्बास पैदा होते हैं। हज़रत अब्बास कितने बहादुर हैं, कितने कवि, कितने हैकल हैं। तारीख ये बताती है, हज़रत अब्बास ऊँट को चारा देते थे तो ऊँट की पीठ को ऐसे छू लेते थे जैसे कि हम किसी चीज़ को सामने रखी चीज़ों को छू लिया करते हैं। अल्लाह पर यह हज़रत अब्बास अलमबरदार की हाइट हुआ करती थी। हज़रत अब्बास जब हज़रत इमाम हुसैन के साथ चलते तो गर्दन झुका करके चलते थे। किसी ने कहा था अब्बास गर्दन झुका कर क्यों चल रहे हो? अब्बास कहते हैं ये मेरे आका है, हुसैन मेरे आका है, मैं ज़रा लंबा हूँ, कवि हैकल हूँ, जब साथ चलता हूँ तो मेरी हाइट इनसे ऊंची दिखाई पड़ती है। मैं अदब के दायरे में रह करके झुक करके चलता हूँ कि आका के सामने इस अंदाज में नहीं चलना चाहिए। इतने बड़े कवि और हैकल हैं हज़रत अब्बास अलमबरदार। अल्लाह अकबर। अब्बास अलमबरदार इमाम हुसैन के अलमबरदार हैं, सुभान अल्लाह। आपकी हाथ में झंडा है, अल्लाह अकबर। हज़रत इमाम हुसैन को भी अपने भाई अब्बास पर इतना जो है तब इतना भरोसा था और इतना यकीन था कि झंडा दिया है तो अब्बास अलमबरदार के हाथ में दिया है। अब्बास अलमबरदार को अपने जो है लश्कर का अलमबरदार बनाया है। अब अब्बास अलमबरदार कहते हैं ऐ इब्ने रसूल अल्लाह, ऐ मेरे आका, अब मुझे जाने की इजाज़त दे दे। बच्चों का रोना देखा नहीं जाता। सैयदा सुकैना रो रही है, दिल तड़प जाता है, दिल पाश पाश हो जाता है। हम प्यासे रहें चलेगा, हमारे सामने बच्चे तड़पे ये गवारा नहीं होता। ए मेरे भाई मुझे इजाज़त दे दीजिए। इमाम आली मकाम कहते भाई तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा, तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा। अब्बास अलमबरदार कहते हैं भाईजान मुझे जाने की इजाज़त दे दे। इमाम आली मकाम नाचार होकर इजाज़त देते हैं। अल्लाह अब्बास अलमबरदार अपने साथ मशकिला लेते हैं और नहर फरात की तरफ रवाना हो जाते हैं। तारीख ये बताती है कि 4000 का लश्कर इब्ने साद ने जो है कूफा के पास, इब्ने साद ने जो है नहर फरात के पास लगा रखा था ताकि कोई भी हुसैन का चाहने वाला, कोई भी हुसैनी जो है वो नहर फरात से पानी के एक कतरे भी न ले सके। अब्बास अलमबरदार नहर फरात के करीब बढ़ते हैं, लश्कर आगे से रोक देते हैं। अब्बास कहाँ जा रहे हो? अब्बास कहते हैं मुझे पानी न दो तो चलेगा, लेकिन सुनो इमाम हुसैन की औलाद के लिए 2-4 कतरे पानी दे दो। क्या तुम्हें पता नहीं कि वो मालिक हौज़े कौसर के नवासे हैं? क्या तुम्हें खबर नहीं कि मालिक हौज़े कौसर के ये नवासे हैं? अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब को हौज़े कौसर का मालिक बनाया है। अल्लाह अकबर। चंद कतरे पानी के दे दो ताकि सैयदा सुकैना के हुल्कों में टपका दो। अल्लाह के जालिमों ने कहा था कि अब्बास सुनो तो सही, ये पानी चरिंद पिएंगे, दरिंदे पिएंगे, सब पिएंगे, लेकिन पानी का एक कतरा जो है, पानी का एक कतरा इमाम आली मकाम के चाहने वालों के हुल्कों में टपकाया न जाएगा। अल्लाह अकबर। तारीख ये बताती है अब्बास अलमबरदार ने कहा था तुम कौन लोग हो? कहा हम मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं। अब्बास अलमबरदार ने कहा था क्या तुमने मुस्तफ़ा करीम की हदीस नहीं पढ़ी? मुस्लिम वो होता है जिसके हाथ से मुसलमान को तकलीफ न हो, मुसलमान वो होता है जिसके हाथ से किसी मुस्लिम को तकलीफ न हो। तुम तो नवासे रसूल को तकलीफ दे रहे हो, तुम तो नबी के ख़ानदान वालों को तकलीफ दे रहे हो, तुम तो
تکلیف انہیں دے رہے ہو جن کو مصطفیٰ کریم نے جنتی جوانوں کا سردار بنایا ہے۔ مصطفیٰ خود فرماتے کہ حسن و حسین جنتی پھول ہے، جب انہیں سنتا ہوں تو مجھے خوشی محسوس ہوتی ہے۔ مصطفیٰ کریم نے کہا تھا کہ جو ہے حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہے۔ اے لوگوں تم کس کے ماننے والے ہو؟ کہا ہم رسول کے کلمہ پر رسول کے ماننے والے ہیں۔ کہا اسی رسول کا جس کا تم کلمہ پڑھتے اس کے یہ نواسے ہیں، ان کے نواسوں کے چند قطرے پانی کے دے دو۔ ظالموں نے کہا تھا نہیں، ہم پانی جو ہے کسی بھی صورت میں نہیں دے سکتے۔ عباس علمبردار کے تیور بدل جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں برداشت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لیکن جب بات جو ہے بچوں کے پیاس کی آ جائے تو پھر عباس علمبردار کے تیور بھی بدلتے نظر آتے ہیں۔ اب حال یہ ہے کہ جنگ شروع ہوتی ہے، عباس علمبردار تلوار چلاتے ہیں اور لوگوں کو کاٹتے کاٹتے نہر فرات پر پہنچ جاتے ہیں۔ جب نہر فرات پر پہنچے تو مشکیدے میں پانی بھرا، پانی بھرنے کے بعد دل میں خیال آیا کہ چلو چند قطرے پانی میں پی لیتا ہوں۔ پانی کو چلو پہ اٹھاتے ہیں، سیدہ سکینہ کی یاد آتی ہے۔ سیدہ سکینہ پکار پکار کر کہتی تھی اے چچا جان چند قطرے پانی کے میرے خلق پر ٹپکا دو۔ عباس علمبردار خیال کرتے ہیں میری بھتیجی پیاسی رہے میں پانی پی لوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عباس علمبردار نے جو پانی چلو میں اٹھایا تھا اسے واپس پھینک دیتے ہیں، اپنے گھوڑے سے کہتے ہیں گھوڑے تو پانی پی لے، مگر وہ بے زبان جانور کہتا ہے کہ حضور کیا بات کرتے ہیں، آئین اہل بیت اطہار پیاسا رہے اور ہم پانی پی لیں۔ ایک جانور کو بھی پتا ہے اہل بیت اطہار کا مقام کیا ہے، مگر وہ شفاف دل والے، وہ یزیدی، وہ جہنمی کتے، ان کا کیا حال کہ ان کے دل اتنے سخت ہو چکے تھے کہ جانور کو بھی سمجھ ہے کہ رسول باوقار کے نواسوں کا عالم کیا ہے، ان کے فضائل و محاسن کیا ہے، مگر ان یزیدی کتوں کا حال یہ ہے۔ اتنا سب کچھ جاننے کے باوجود امام حسین کے گھرانے والوں کو چند قطرے پانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ عباس علمبردار اپنے چلو سے پانی کو گرا دیتے ہیں، گھوڑا بھی پانی پینے کو تیار نہیں، گھوڑے کو ایڑ لگاتے ہیں اور میدان کارزار سے خیمے کی طرف آنا چاہتے ہیں۔ ابن سعد آواز دیتا ہے اے لوگوں سنو، اگر عباس علمبردار پانی لے کر کے خیمے حسین تک پہنچ گئے تو تمہاری عورتیں بیوہ ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے، تمہارا پھر کوفہ میں کوئی یار و مددگار نہ بچے گا، لہذا ایسا کرو پانی کسی بھی طریقے سے خیمے حسین میں نہیں پہنچنا چاہیے، پانی کسی بھی طریقے سے حسین کے خیمے تک نہ جانا چاہیے۔ پوری دنیا کہہ رہی تھی پانی حسین کے خیمے تک پہنچے، مگر یزیدی کہہ رہے تھے پانی حسین کے خیمے تک نہ پہنچے۔ اللہ پر عباس علمبردار ہے، اپنے جو ہے پیٹھ پر مشکیزے کو لیے ہوئے ہیں، گھوڑے پر سوار ہے اور لڑتے لڑتے خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا محبت تھی اللہ عباس علمبردار کو، خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، تیر چل رہے ہیں، عباس علمبردار خیمے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ چلتے چلتے آگے بڑھتے بڑھتے ایک بدبخت نے ایسا پیچھے سے تلوار مارا کہ وہ تلوار حضرت عباس کے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا۔ جیسی ہاتھ کٹا عباس علمبردار مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں کر لیتے ہیں اور لڑتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، ایک ہاتھ میں مشکیزہ ہے، اسی ہاتھ میں تلوار بھی ہے، اسی ہاتھ سے تلوار چلانا بھی ہے، مشکیزے سے پانی کو بچانا بھی ہے۔ اللہ اکبر، کیا تکلیفیں ہیں اہل بیت اطہار کے لیے، کیا تکلیفیں ہیں نبی کے گھرانے والوں کے لیے، اتنی تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں مگر صبر کا اس قدر مظاہرہ کر رہے ہیں۔ بڑے سے بڑا دل والا بھی ہوتا تو دل چکنا چور ہو جاتا، بیعت کرنے پر مجبور ہو جاتا، لیکن امام عالی مقام کے گھرانے والوں نے پیغام دیا، حق ہمیشہ سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ان لوگوں جب دین کی بات آئے، دین کی باری آئے، جان کی پرواہ نہ کرنا، جان تو جانی ہے جائے گی، لیکن اگر تم نے محبت الہی میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تو سرخروئی حاصل ہو جائے گی۔ عباس علمبردار کے جو ہے
ایک ہی ہاتھ مشکیدہ ہے، اسی ہاتھ میں تلوار ہے، تلوار چلائے جا رہے ہیں، اسی بدبخت نے دوسری تلوار ماری، دوسرا ہاتھ بھی کٹ گیا۔ اب عباس علمبردار کے دونوں بازو کٹے ہوئے ہیں، اللہ مشکیدے کو دانت سے پکڑ لیتے ہیں اور گھوڑے کو ایڑ لگا کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ آپ سے تصور تو کرو وہ کیسا منظر ہوگا کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہوں، مشکیدہ منہ میں ہو، پانی کی تکلیف ہو، پیاس کا غلبہ ہو، بچوں کی یاد ہو، امام عالی مقام کی بارگاہ میں پہنچنا ہو، کتنی تکلیفوں سے عباس علمبردار گزر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ امام عالی مقام کا یہ شعر عباس علمبردار نے اپنے زبان سے، اپنے دانتوں سے مشکیدے کو دبایا ہے اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ کسی بدبخت نے اس انداز سے تیر چلایا کہ تیر بالکل مشکیدے کو چھیدتا ہوا عباس علمبردار کے سینے میں پیوست ہو جاتا ہے، مگر اس کے بعد عباس علمبردار آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب تلواروں کی بارش ہو رہی ہے، کیونکہ ہاتھ ہے نہیں جو تلوار چلائے، جو ہے سینے پہ تیر چبھا ہوا ہے، تکلیف جو ہے شدت کی ہو رہی ہے، مشکیدہ سے پورا پانی گر چکا ہے، بہہ چکا ہے۔ یہ بھی ایک تکلیف ہے کہ میں سیدہ سکینہ کو پانی دے نہ پایا۔ عباس علمبردار آواز دیتے ہیں، یا اخاہ ادرکنی، اے بھائی جان میری خبر لیجئے، اے بھائی جان اپنے بھائی کی خبر لیجئے۔ آواز دیتے عباس علمبردار، سکینہ تیرے چچا کو معاف کر دے، تیرا چچا تیری خاطر پانی لانے گیا تھا، پانی نہ لا سکا۔ اے سکینہ تیرا چچا پانی لا نہ سکا، اپنے چچا کو معاف کر دینا، اگر میرے ہاتھ سلامت رہتے پانی ضرور لے کر کے آتا، کیا کروں ظالموں نے میرے ہاتھ کاٹ ڈالے ہیں، تیرا چچا تیری بات کی لاج رکھ نہ سکا، تجھے پانی لا کر دے نہ سکا۔ اللہ اکبر۔ عباس علمبردار کے بازو کٹے، پکارتے ہیں، میرے بھائی میری خبر لیجئے۔ بھائی کی آواز کو سن کر حضرت امام عالی مقام میدان کارزار میں آئے، دیکھا کہ عباس علمبردار کا لاشا پڑا ہوا ہے، ہاتھ کٹے ہوئے ہیں، بازو الگ الگ ہے، اللہ اکبر، اور جسم کو چھلنی کر دیا گیا ہے۔ عباس علمبردار کا لاشا اٹھا کر امام عالی مقام میدان کارزار سے جو ہے خیمے میں لاتے ہیں، لاش کو رکھتے ہیں اور کہتے ہیں، اب میری کمر ٹوٹ گئی، اب میرا کون سہارا ہوگا، اب مجھے کون ساتھ دے گا، میرے بھائی تم چلے گئے، میرے عباس تم چلے گئے، اب میرا پرچم کس کے ہاتھ میں ہوگا، میرے جو ہے لشکروں کا جھنڈا اب کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ عباس علمبردار نے جان شہادت نوش فرمائی ہے۔ ایک کے بعد دیگرے ہاشمی جوان اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اب باری آتی ہے امام حسین کے اولاد کی۔ پہلے جو ہے عقیل کی اولاد نے سر کٹایا، جعفر کی اولاد نے سر کٹایا، میں مسلم کی اولاد نے سر قربان کیا، امام حسن کی اولاد نے سر قربان کیا۔ اب امام حسین کا اپنا بیٹا، سگا بیٹا حضرت علی اکبر میدان کارزار میں آنے کو تیار ہے۔ کھڑے ہوتے، ابا جان مجھے اجازت دے دے کہ میں میدان کارزار میں جاؤں۔ امام عالی مقام کہتے، بیٹا کس چیز کی اجازت دوں، کیا اجازت دوں تجھے میدان کارزار دے دوں، کیا تلواروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دے دوں، تیروں سے چھلنی ہونے کی اجازت دے دوں، خاک و خون میں تڑپنے کی اجازت دے دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ میں جاتا ہوں، اس لیے کہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں۔ علی اکبر کہتے، ابا جان آپ کے بعد میں زندہ رہنا نہیں چاہتا، میرے بھائی ایک ایک کر کے جنت میں چلے گئے، اے ابا جان مجھے بھی آپ اجازت دے دیں۔ اللہ وہ بیٹا جسے بڑے ناز سے پالا تھا، جس کی ہر خواہش کو پوری کی گئی تھی، آج بیٹا خواہش کر رہا ہے تو جان کا نذرانہ پیش کرنے کی خواہش کر رہا ہے، آج بیٹا خواہش کر رہا ہے تو خاک و خون میں تڑپنے کی خواہش کر رہا ہے۔ جس بیٹے کی ہر خواہش کو پوری کی گئی ہے، آج اگر اس کی آرزو کو پوری نہ کرتے ہیں تو شیشہ دل چکنا چور ہو جائے گا۔ اللہ امام عالی مقام کہتے، بیٹے تم نہ چاہ۔ علی اکبر کہتے، نہیں ابا جان مجھے جاننے کی اجازت دے دے۔
جب اسرار بڑھتی ہے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے سجاتے ہیں۔ اللہ اگر اپنے بیٹے کو سجا سوار کر کے میدان کارزار میں بھیجتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں قوم کے غیور مسلمانوں سے، دنیا میں کوئی ایسا باپ بھی دیکھا ہے جو اپنے بیٹے کو سجائے اس لیے کہ میرا بیٹا جا کر کے تلواروں کے نرغے میں آئے، اس لیے کہ میرا بیٹا جا کر کے تیروں سے چھلنی ہو جائے؟ دنیا میں کوئی ایسا باپ دیکھا ہوگا؟ وہ امام علی مقام کی ذات ہے۔ دین الہی کی خاطر امام علی مقام اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے سجا رہے ہیں، تلوار حمائل کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے ہاتھ میں نیزہ دیتے ہیں اور نیزہ دے کر کے جو ہے گھوڑے پر سوار کراتے ہیں۔ حضرت علی اکبر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور بیویوں کو الوداعی سلام کہتے ہیں اور سلام کہہ کر کے حضرت علی اکبر میدان کارزار میں آتے ہیں۔ علی اکبر کا چہرہ اتنا حسین و جمیل، اتنا خوبصورت چہرہ، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ابن سعد نے دیکھا 18 سال کا ایک خوبصورت نوجوان۔ آپ جانتے تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام علی اکبر کا چہرہ بالکل حضور سے ملتا جلتا چہرہ، حضور کا مشابہ چہرہ، بلکہ فرمایا یہ گیا مدینے والے حضور کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہو جاتے تو علی اکبر کا چہرہ دیکھ لیتے تھے، سکون مل جاتا تھا۔ وہ علی اکبر کا چہرہ سبحان اللہ، اب وہ چہرہ میدان کارزار میں ہے۔ ابن سعد نے دیکھا تو پوچھا یہ کون ہے، یہ نوجوان کون ہے؟ اس کا چہرہ تو ایسا خوبصورت ہے کہ جب اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، اس کے چہرے کی نورانیت کے آگے چاند کی چمک بھی، ستاروں کی چمک بھی، سورج کی شعاعیں بھی پھیکی پڑتی نظر آ رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ کس کا بیٹا ہے؟ کسی نے کہا تھا یہ حسین بن علی کا بیٹا ہے، یہ حسین اعظم کا بیٹا ہے۔ اور آپ خود فرماتے ہیں، علی اگر خود فرماتے ہیں لوگوں جانتے ہو میں کون ہوں، میں حسین بن علی کا بیٹا علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے، میرے باپ حیدر کرار ہے، میرے دادا حیدر کرار ہے، وہ حیدر کرار کہ جنہوں نے ذوالفقار سے کئی دشمنوں کو جہنم میں پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس طریقے سے آپ اشعار پڑھتے میدان کارزار میں جاتے ہیں اور پکارتے ہیں ہے کوئی جو میرے مقابلے کے لیے آئے؟ کس میں سکت ہے کہ اس نوجوان کے مقابلے کے لیے آئے؟ کوئی آنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ خود دشمنوں کے لشکر میں گھستے ہیں، تلواریں چل رہی ہے، تیر چل رہے ہیں، اللہ اکبر، کاٹتے کاٹتے آپ تھک جاتے ہیں، گھوڑے کو موڑتے ہیں واپس باپ کی بارگاہ میں، ابا جان پانی پانی، اے ابا جان چند قطرے پانی مل جائے تو ان سب کو تہتے کر دو، مگر پانی کہاں ہے؟ باپ نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی نکالی اور بیٹے کے زبان پر رکھ دیا، بیٹا پانی تو نہیں ہے، اسی انگوٹھی کو چوس لے کچھ سکون مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ باپ کی محبت ہے بیٹے کے حوالے سے کہ پانی تو ہے نہیں میدان کربلا میں، امام حسین کے لشکروں پر 3 دن سے پانی بند ہے۔ آج 18 سالہ بیٹا پانی کی تلاش میں، آج 18 سالہ بیٹا پانی کی چاہ میں اپنے باپ کے پاس آیا، اے ابا جان چند قطرے پانی، پیاس کی وجہ سے جاں برگ ہو رہا ہوں، ابا جان چند قطرے پانی مل جائیں، ان سب کو تہتے کر دوں۔ امام علی مقام کہتے ہیں اے بیٹے سنو، اب ان قریب تم جام شہادت سے سرفراز ہونے والے ہو۔ اللہ علی اکبر پھر الوداعی سلام کہتے ہیں اور سلام کہہ کے میدان کارزار کے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک بعد دیگرے سورما بڑے بڑے آتے رہے، جنگ ہوتی رہی، لاشیں بکتی رہی۔ اب چاروں طرف سے امام علی مقام کے بیٹے امام علی اکبر کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، تلوار چل رہی ہے، تیر چل رہی ہے، 18 سالہ نوجوان ہے۔ اب عالم یہ کہ ایک تیر آ کر کے آپ کے سینے پر لگا، اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ آپ کے سینے پر نیزے کی انی چبھ گئی، نیزہ چبھ گیا۔ آپ پکار اٹھتے ہیں ابا جان میری خبر لیجئے، ابا میری خبر لیجئے۔ بیٹے کی آواز کو سنا دل تڑپ گیا امام علی مقام کا۔ دوڑتے ہوئے آپ میدان کارزار میں آئے، دیکھا کہ بیٹے کے جسم پر گھوڑے کو دوڑا دوڑا کر ہڈیوں کا سرما بنا دیا گیا ہے اور نیزہ سینے پر چبھا دیا گیا ہے، تیر اور تلوار سے پورا جسم چھلنی ہو چکا ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے سے کہتے بیٹے کیا بات ہے؟ بیٹے
بتاؤ تکلیف ہو رہی ہے؟ علی اکبر کہتے ابا جان اور تو کچھ نہیں مگر سینے پر جو نیزہ چبھا ہوا ہے، نیزے کی انی چبھی ہے، اس کی وجہ سے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ امام عالی مقام نیزے کو کھینچ کر نکالتے ہیں تو سینے سے علی اکبر کے خون کا فوارہ جاری ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، باپ کے سامنے بیٹا اپنی جان کو قربان کر رہا ہے۔ امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے کے لاشے کو لیتے ہیں اور خیمے میں لا کر رکھ دیتے ہیں۔ مقدس بیویوں نے جب امام علی اکبر کے لاشے کو دیکھا، آنکھیں اشک بار ہو گئی۔ مولا یہ کیا ہے؟ مولا یہ کیسا امتحان ہے؟ مولا تو نے اہل بیت اطہار سے کیسا امتحان لیا ہے؟ اللہ اکبر، بیویاں رونے لگتی ہیں۔ امام علی مقام کہتے خبردار نوحہ نہ کرنا، خبردار زور سے نہ رونا، خبردار بال نہ نوچنا، یہ ہمارے گھر کے شان کے خلاف ہے۔ اللہ اکبر، امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے 18 سالہ نوجوان بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ بیٹا قربان ہوتا ہے، ایک ایک قربان کر کے اپنی جان اللہ پیش کر چکے ہیں۔ علی اکبر بھی قربان ہو چکے، اب ننھے سے علی اصغر کی باری آئی ہے۔ اللہ اکبر، وہ امام حسین ہے جو تکلیف، جو پریشانی، جو مصیبتیں انہوں نے برداشت کی ہے۔ وقت کا بڑا سے بڑا دل والا بھی ہوتا تو دل دہل جاتے، بڑے بڑے سرما کے پاؤں اکھڑ جاتے، لیکن امام عالی مقام کے پاؤں میں ذرا سی بھی جنبش نہیں آتی ہے۔ صبر و استقلال کا یہ عالم ہے کہ بالکل پہاڑ کی چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ مولا تو اسی میں راضی ہے، تیرا حسین بھی اسی میں راضی ہے۔ تو چاہتا کہ علی اکبر کی قربانی پیش ہو، علی اکبر کی قربانی حاضر ہے۔ تو چاہتا ہے کہ امام قاسم کی قربانی چاہیے، امام قاسم کی قربانی حاضر ہے۔ تو چاہتا ہے کہ اول محمد کی قربانی ہو، اول محمد کی قربانی حاضر ہے۔ اللہ اکبر، آپ مجھے بتائیں حکومت کے لیے نہیں، آپ مجھے بتائیں دنیاوی جاہ و جلال کے لیے نہیں، امام عالی مقام اپنا سب کچھ قربان کر رہے دین کی بقا کے لیے، دین کی تحفظ کے لیے، دین کی آپ بھلائی کے لیے۔ آج ہمارا تو حال یہ ہے، ہمارے ان محسنوں کی زندگی کا مطالعہ کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمیں واقعات کربلا صرف قصے کہانیاں کی شکل میں آج ہم سنتے نظر آئے ہیں، لیکن سوچو تو صحیح، تم کسی ایسے مقام پر پہنچ جاؤ جہاں پر تمہارے بیٹوں پر ظلم ہو، تمہاری اولاد پر ظلم ہو، تمہارے کنبے قبیلے والے پر ظلم ہو، تمہارے دل پہ کیا گزرے گی؟ میدان کربلا میں اس سے کہیں زیادہ حال امام عالی مقام کا تھا۔ گھر سے باہر ہے، بیٹا بھی قربان ہو رہا ہے، بھائی بھی قربان ہو رہے ہیں، بھتیجے قربان ہو رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ زندگی کے جو شریک سفر تھے ایک ایک کر کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں بھی یزیدوں نے یہی کہا تھا امام عالی مقام سے، اے امام اب بھی وقت ہے، اپنا ہاتھ دے دو۔ امام عالی مقام نے کہا تھا سب تو گیا، میری جان باقی ہے، یہ جان بھی جاتی ہے تو جائے مگر دین محمدی میں آنچ نہ آنے پائے۔ اے میری قوم کے غیور نوجوانوں مسلمانوں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس حسین نے اتنی قربانیاں آپ کے لیے پیش کی ہیں، آپ نے کیا کیا ہے حسین کے لیے؟ آپ نے کون سا کارنامہ انجام دیا حسین کے لیے؟ آج تو دنیا کا دستور ہے اگر کوئی آپ کو کچھ دے تو آپ اس کو وہ چیز یا اس سے بہتر چیز واپس کرنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا والا کہے کہ یہ بڑا سخی انسان ہے۔ آج کوئی آپ کو کچھ دے دے تو آپ اس کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ حسین اعظم نے قربانیاں دی ہے آپ کے خاطر، آپ نے کیا کیا ہے حسین کے خاطر؟ کیا صرف 10 محرم میں یہی تربیت اور یہی چیزیں اور یہی لنگر یہی سبیل کر لینے سے آپ حسین کے حق کو ادا کر دو گے؟ ایسا نہیں ہے۔ حسین نے قربانی دی ہے دین کی بقا کے لیے، اور دین یہ کہتا نظر آتا ہے کہ دیکھو نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے، شریعت کی پاسداری ہونی چاہیے، روزے نماز کی فکر ہونی چاہیے، حرام و حلال میں تمیز ہونی چاہیے، اچھے برے میں تمیز ہونی چاہیے، برائی سے بچنا چاہیے، حسد سے بچنا چاہیے، بغض و عناد سے بچنا چاہیے۔ جب ان تمام چیزوں سے کوئی بندہ بچے تو پکا حسینی کہلاتا ہے۔ اس لیے کہ حسین اعظم نے انہی چیزوں کے حوالے سے کہا تھا کہ اے یزید میں جان دے دوں گا مگر اپنا ہاتھ نہیں دوں گا، اس لیے کہ یزید ان چیزوں کو
اپنے زندگی میں شامل کر رکھا تھا۔ لہٰذا اے قوم کے غیور مسلمانوں، اب بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھالو سنبھالو۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو ایسا بھی وقت آئے گا کہ تمہارے سامنے تمہاری اولادیں قربان ہوگی اور تم کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے۔ کیا تم نے تاریخ نہیں پڑھا ہے؟ وہ بغداد کا ڈاکو ہلاکو کھا تھا جس نے کہا تھا میں اس وقت تک جو ہے اس وقت تک چین کی سانس نہیں لوں گا جب تک کہ مسلمانوں کے سروں کو کاٹ کر کے اس پر مینار بنا کر کے اس مینار پر بیٹھ کر کے مسلمانوں کے سروں کے کھوپڑی میں شراب نہ پی لوں، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ اپنے گھوڑے کو مسلمانوں کے خون میں دوڑا نہ دوں، اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ تاریخ بتاتی ہے ہلاکو خان نے ایسا کیا تھا، ایسا کیا تھا، مگر جب تاریخ دہرائی گئی تو پھر وہی عالم ہوا کہ لوگوں نے اپنا رویہ چینج کیا، اپنے آپ کو بدلا، اسلام کے دامن سے جڑے۔ جب اسلام کے دامن سے جڑے تو اسلام نے وہ بلندی عطا فرمائی، اسلام نے وہ طاقت وہ بلندی عطا فرمائی۔ کسی ماں کے لال پھر دم نہ رہا کہ اسلام کے چاہنے والوں سے آنکھ ملا سکے۔ میں کہنا چاہتا ہوں اگر آج بھی آپ اور ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے، اپنے آپ کو نہ سنبھالا، دین اسلام پر چلنے کی سعی نہ کی، تو وہ دن بھی آنے والا ہے جب ہمارے سامنے ہمارے بیٹے قربان ہوتے نظر آئیں گے، ہمارا گھر لٹتا نظر آئے گا۔ یہ مجھ سے زیادہ تو آپ جانتے ہیں، آج سوشل میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہتی ہیں، اخبار کے ذریعے آپ خبر پڑھتے رہتے ہیں۔ آج نہ جانے کیسے کیسے سلوک ہمارے ساتھ کیے جاتے ہیں، یہ سارا ظلم و ستم کس لیے ہو رہا ہے؟ آپ اور ہماری دین سے دوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ اسلام نے بتایا ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام نے یہ پیغام دیا ہے تو اپنی جان کی قربانی پیش کرو گے تو تم زندہ جاوید ہو جاؤ گے۔ اسلام نے یہ پیغام دیا ہے تم چاہتے ہو کہ معاشرے سے تمام تر خرابیاں ختم ہو جائے تو پہلے اپنے آپ کو کے اندر چینجنگ لانے کی کوشش کرو، اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو۔ یہ باتیں صرف میری زبانی نہیں ہے، یہ آپ کے دل کی پکار ہے، یہ آپ کے دل کی بات ہے۔ گھر جانا، تنہائی بیٹھ کر کے سوچنا ہم کیا کر رہے ہیں، اللہ نے ہمیں کیا کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، مقصد حیات کون سا ہے، کس مقصد حیات کے تحت ہم یہاں پر آئے ہیں۔ جب یہ چیزیں سوچیں گے تو تنہائی میں آپ کو آواز آئے گی، اے حضرت انسان تو دنیا میں تکبر کے لیے نہیں آیا، تو دنیا میں غرور کے نہیں آیا، تو دنیا میں انا کے نہیں آیا، انا کا پجاری بننے کے نہیں آیا، بلکہ تو دنیا میں آیا ہے اللہ کی بندگی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے۔ جب یہ بات یہ چیز تمہارے دل سے آ جائے تو سمجھ جانا کہ تم نے اپنے دل کی بات سن لی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ تم اپنے آپ کو پہچانو گے کہ میں کون ہوں، میری بساط کیا ہے۔ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو اپنے نفس کو پہچان لے، حدیث سے کہتی ہے وہ رب کو پہچان لیتا ہے۔ اپنے نفس کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو۔ تم دربدر کی بھیک مانگنے والوں میں نہیں ہو، تم دربدر کی ٹھوکریں کھانے والوں میں نہیں ہو۔ تمہارا مقام تو اتنا بلند و بالا ہے کہ قرآن کہتا ہے چاند و سورج کو مسخر کیا ہے میں نے انسان کے لیے، تمام تم چیزیں مسخر کر دی گئی حضرت انسان کے لیے۔ اے خدا کے بندو، تمام تر چیزیں تمہارے لیے ہے اور تم خدائے وحدہ لا شریک کے لیے ہو، تمام تر انعامات تمہارے لیے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میری بارگاہ میں آ جاؤ، میری بارگاہ پہ جبین نیاز کو جھکا دو، میں تمہیں دنیا سے بے نیاز کر دوں گا۔ لہٰذا اے قوم کے غیور مسلمانوں، اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سجا لو، اپنی زندگی کو بہتر بنا لو، اپنی آخرت کو سجا لو۔ یہ تمام تر چیزیں تمام تر باتیں تمہیں آخرت میں کام آتی نظر آئیں گی۔
حضرات محترم، لہٰذا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری بن جاتا ہے کہ ہم اور آپ اللہ کی رضا جوئی کے کام کریں، اپنے دل کو پاک و صاف کریں، تمام تر خرافات کو نکالیں، حسین اعظم کو دل سے جانیں، زبان سے نہیں۔ جو زبان سے حسین حسین کہتا ہے اور دل میں حسین نہ ہو تو بیکار ہے، اس لیے کہ زبان سے حسین حسین کہلانے والا صرف زبانی ہوتا ہے، لیکن جو دل سے حسین حسین کہتا ہے وہ حسین کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا ہے، وہ حسین کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا ہے۔ ہمیں زبان سے نہیں، ہمیں دل سے حسین حسین کرنا ہے، ہمیں زبان پر نہیں دل میں حسین کو بٹھانا ہے۔ جس دل میں حسین آ جائے وہ دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اپنے اندر حسین کی محبت کے چراغ کو روشن کرو، انشاءاللہ تم کامیاب و کامران ہوتے نظر آؤ گے۔ حضرات محترم، یہ کچھ باتیں تھیں کربلا کے حوالے سے۔ میں نے پہلے ہی کہا، کل بھی کہا تھا کہ کربلا کے حوالے میں نے کہا تھا کہ یہ باتیں اتنی لمبی تفسیر وار کہ اس کے کئی گھنٹے درکار ہے۔ میں نے مختصر طریقے پر تمام تر باتیں آپ تک پیش کی۔ انشاء الرحمن کل میں حضرت علی اصغر اور امام حسین کی شہادت اور ماں بعد کربلا کے کچھ حالات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ کل آخری شب ہے، انشاءاللہ کل کربلا کے بعد کی گفتگو ہوں گی۔ یوں تو ہر سال ہی کربلا کے بعد کے تعلق سے گفتگو ہوتی ہے، انشاءاللہ کل بھی تھوڑی دیر کربلا کے بعد کے واقعات کے حوالے سے گفتگو ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے، ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، دوران گفتگو کچھ سننے سنانے میں غلطی ہو گئی تو میں توبہ کرتا ہوں، آپ سے بھی حضرات میرے ساتھ توبہ کریں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔